بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عورتیں نماز تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ اس ویڈیو میں آج آپ کو سکھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا، میں تمہارا شو دیکھ رہا تھا اور میں اس سے ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز تم پر رمضان میں فرض کر دی جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خود خلیفہ راشدہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل نے جلیل القدر فقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت، مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع مل نہ سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو عارض کی بنا پر موقف تھی، لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا، جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی قاری علماء طیبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اگرچہ تراویح با جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی اجر ہے، اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع میں بہت بھر گیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کو پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں۔ حالانکہ
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، مرد حضرات تو مساجد میں چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کریں؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ 2 سنت ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، بلکہ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھنے یا 4 ہر بار 4 رکعت کے بعد نماز تراویح کی دعا پڑھیں گی۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے، 20 رکعت اس طرح سے مکمل ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے، ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہے 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائے، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہیں تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی اور اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گی۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے، اس طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائیں گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں۔ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا، اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تو تھے تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو زبان سے نیت کرنا، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن علماء بیان فرماتے ہیں نماز سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے
20 रकअत खत्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ें। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहे तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का बेहतरीन तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है, तन्हा तरावी की नमाज पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का इमामत कराना दुरुस्त नहीं। औरतों की इमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफसा खातून है, वो अपने घर के मर्दों औरत की इमामत करे, ये नाजायज है, इसलिए औरतें मर्दों की इमामत नहीं करवा सकती। खैरुल कुरान में इसकी कोई मिसाल नहीं। हजरात साहबियात में बाज बहुत बुलंद मकाम की हामिल थी। हजरत आयशा का अमलो तकवा भी सहाबा की निकाह में बुलंद था। हजरात सहाबा मुश्किल मसाइल में इनसे रुजू किया करते थे, लेकिन कोई एक वाकया भी ऐसा मज़कूर नहीं है कि औरतों ने मर्दों की इमामत की हो। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसे अल्लाह ने उनको पीछे रखा है। हदीस से मालूम होता है औरतों को मर्दों से पीछे खड़ा होना चाहिए, और अगर औरतों को मर्दों का इमाम बना दिया जाए तो औरतों का मर्दों के आगे होना लाजिम है। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज और हराम है। मौजूदा हालात में बाज लोगों ने ये भी सवाल किया है कि घर में हाफजा औरत है और मर्दों में भी कोई इमामत करने का अहल नहीं, और या मर्द को ज्यादा कुरान याद नहीं है, तो क्या औरत अपने महरूम मर्दों की इमामत करा सकती है? जाहिर है इसका हुक्म भी अदम जवाज का है। मर्द हजरात जिस तरह फर्ज नमाज अदा करते हैं, इसी तरह तरावी की नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है अल्लाह पाक से हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।